इसी महीने में, इसी रबीउल अव्वल में साथ में बोलो हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। आना भी मुबारक है, बोलो आना भी और जाना भी। आना इतना मुबारक कि नबी आए तो हम आए, आप आए। नबी न होते तो न ये आसमान होते न जमीन होती। नबी आए दुनिया को वजूद मिला, नबी आए दरो दीवार को वजूद मिला, नबी आए समंदरों को वजूद मिला, नबी आए तो बर्रो बहर को वजूद मिला, नबी आए तो रहमतों की बहारें लेकर आए, नबी आए तो मगफिरत का सामान लेकर आए, नबी आए तो अजमतों के पहाड़ लेकर आए, नबी आए तो रिफातों मनकबत के किनारे लेकर आए। आए, आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक कि जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों के दरिया को बहाते चले गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना भी मुबारक। पूरा मजमा बोलेगा, साथ में नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो रबीउल अव्वल है ना, सीरतुल नबी पर सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, आजकल कुछ लोग फितना उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम बस चले तो गला दबोच लो उनका, जो कहते हैं कि अब कोई और नबी आने वाले हैं। आज बड़ा फितना चल रहा, कोई इमाम महदी बन रहा, कोई हजरत ईसा बन जाता, कोई कहता कि अब नबी हम हैं और आने वाले हैं। पूरा अहमदाबाद साथ में कहो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये हमारा अकीदा है, जरा जोर लगाकर बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। और हमको कोई और नबी की जरूरत भी, हमको कोई आसमानी किताब की जरूरत भी। अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, बोलो अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी आखिरी नबी है। पूरा अहमदाबाद बोले ना, अब इस नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, इस कुरान पाक के बाद कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आज आपको एक बहुत अजीब और गरीब बात बताऊं, सुनोगे ना? सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको पैदा किया, मेरे को आपको अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। बोलो ना किससे पैदा किया? मिट्टी से, खनखनाती हुई मिट्टी, यानी कीचड़ बोलते ना, कीचड़, मिट्टी में पानी मिलाओ ना, वो ऐसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने मेरे को और आपको पैदा किया। और जब जिन्नात का नंबर आया तो अल्लाह ने उनको आग से पैदा कर दिया, हमको मिट्टी से और जिन्नात को। जिन्नात देखा ना? देखा? हमारा कासिम भाई नहीं आया? ओ जिन्नात तो वहीं खड़ा है पर्दे के पीछे। देखो कैसा छुप गया, उसको मालूम है आज उसको बीवी घर में आने नहीं देगी कि मेरे अब्बा ने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात से थोड़ी कराई थी। अरे भाई साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? जिन्नातों से अहमदाबाद वालों को डर लगता है, क्यों? बच्चों को नहीं लगता, बड़ों को लगता है। अरे बहुत डर लगता है मौलाना, मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं मौलाना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना आपको घर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों? घर क्यों चेक करना? कहते मौलाना एक रात आके हमारे घर पे सो तो से। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा रात होवे ठक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर से जाता कोई उधर से जाता। मैंने कहा कौन है? कौन? तो कहते आपको नहीं मालूम, वो जिन्नात, जिन्नात मामा, जिन्नात मामा। मैंने कहा वाह वो मामा तू भांजा। अच्छा जो जिन्नात घर में दिखता है उसको कोई निकालता नहीं, इतना बड़ा टीवी, टीवी भी नहीं, अब तो इतने बड़े बड़े हो गए, मैं कहता हूं टीवा, उसको कोई नहीं निकालता जो इतना बड़ा जिन्नात है। और दूसरे जिन्नातों के निकालने की फिक्र में हो रहा है, ऐसा लगता कि सारे अहमदाबाद में जिन्नात आके बस गए।
اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا. ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا، کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا، کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا، اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے. دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے، کیونکہ جنات آتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا، جناتوں کا ذکر آیا، بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں. اور جادو کا بھی معاملہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے، ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا، نکل گیا، ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. تو ہے جادو ہے، جنات ہے، لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا، پھر اصلی بات پر آ جاؤ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے. کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، اللہ یہ تو بتا دے، اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، آواز نہیں آ رہی میرے آقا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ سنو نا بیٹا، آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے کو آخری وقت بتا دے نا مولانا، 11:15 بجے ہیں. مولے انجم کب تک؟ گھبرا رہا ہے اس کو معلوم ہے. بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا. ارے آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا، بہت اچھا کھلایا. مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں، ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا، یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا، نان ویج بھی آ گیا، ٹھنڈا بھی آ گیا، میٹھا بھی آ گیا. یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا. اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیا کا، ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے. میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے، تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے. اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں. ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد، کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد. ایک منٹ دماغ کا سکون نہیں ملتا ماں کے جانے کے بعد. ان کی والدہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے. ماں بستر پر بھی رہتی ہے لیکن اس کی آنکھوں سے بھی دعاؤں کے اثرات نظر آتے ہیں. تو خیر میں بات پر آ جاؤں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اسی مہینے میں ربیع الاول میں. تو 8 بولو کتنے؟ 8 اشیاء سے
8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा, ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबीयीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत, बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना, अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते, जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ, और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है, लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा, और वहां से मिट्टी लेकर आओ, और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम? बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमातें कभी नाफरमानी न करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया, उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा, और वहां से खाके शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खाके शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खाके शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ, और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्क लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया, अल्लाह खाके शिफा भी लेकर आया हूं मदीने की, और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हजरत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा, वो लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है, मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है, लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ, जिसको कुरान करीम में फरमाया, बि अकवाबि व अबारीक़ व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए, वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है, जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। जाओ सलसबील वाली नहर पे जाओ, वहां का भी पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल सलसबील वाली नहर पर गई, वहां से पानी लेकर आए। बोलो कितनी चीजें हो गई। अब आखिरी चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, सबसे बड़ी नहर मैंने बनाई है। अल्लाह खुद बनाने वाले
فرماتے جس کا نام ہے رحیق. بولو بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ. اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی. حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا, اللہ اب کیا کرنا. اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو. بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا, لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا, لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا. بولو سبحان اللہ. یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے, بولو محمد الرسول اللہ, لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا. حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو آپ ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں, یعنی بولیں گے انشاءاللہ. ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے, بولیں گے انشاءاللہ. بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا. معلوم ہے نا مولانا انجم, ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا. ڈینٹسٹ سمجھتے ہو, ایک قاسم ادھر دیکھ, میری طرف دیکھ. وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا, ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا. اپنی بیوی کو لے کر گیا. وہ کیا کر رہا ہے, ہاتھ سے کیا کر رہا ہے, کائے کو میرا گلے کا پھول کائے کو پھاڑ رہا بھائی تو. وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا, اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا. ڈینٹسٹ نے دیکھا, دانت دیکھا, بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے. 2 دانت اور 1 داڑھ. اور اس نے کہہ دیا, قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا, 1000, کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا, سن کرنا پڑے گا, پھر نکالنا ہوگا, 1000 ہوگا. ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی, کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے, جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے. یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پٹی نکالنی پڑے گی. بھائی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ. ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ, بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی, صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کتنے اشیاء سے, اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے پاک کی کھا کے شفا کو منگوایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں نے مدینے پاک کی کھا کے شفا کو منگوایا, اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا, میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی کھا کے شفا سے بنے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک, نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا. تو جبرائیل امین سن لو, میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی, لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا. لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا, جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی کھا کے شفا سے بنے گا. پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی, اس لیے کہ میرے محمد, میرے احمد, میرے مجتبی, میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر میں جو رگ مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی, وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی, خوشبو والی لکڑی منگوائی. تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی. اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا, اس لیے کہ میرے آنے والے محمد, میرے آنے والے مجتبی, میرے آنے والے بشیر و نذیر, میرے آنے والے حبیب, ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی. کتنی چیزیں ہو گئی, 4 ہو گئی نا. اب یہاں توجہ دینا.
بھائی بچوں کو خاموش کر دو. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا. سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا. حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا. اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے. معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ. سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ. رحیق کا پانی لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا. 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا. اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک کے شفا، بولو سبحان اللہ. نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا. اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا. اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا. نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے حضرت موسیٰ کا؟ ارے بولو ہاں یا نہیں. میں نے ابھی مجمع بڑھ گیا اس لیے میں سب کی طرف دیکھ کے بول رہا ہوں. بھائی آپ نے نبی کا نام سنا؟ کون حضرت؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون حضرت؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. ارے وہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. پھر ساتھ میں بولو حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ دیکھو میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا. ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے نا تو جا کر کہنے لگے اللہ اللہ. اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ تم کو نبی بنایا
تو جنت میں تو جاؤ گے نا. ارے جب اتنا بڑا عہدہ تم کو دیا, تم نبی ہو, تم جنت میں جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے مسکرا کر کہا اللہ وہ تو مجھے معلوم ہے تو نے نبی بنایا, مجھ کو جنت میں بھیجے گا, لیکن میرا جنت میں پارٹنر کون ہوگا, میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ بھائی جنت میں میرا ساتھ میں بولو نا, پڑوسی میرا ساتھی, میرا پارٹنر جنت. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے جنت کا پڑوسی دیکھنا ہے, پہاڑ سے اتر جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. کہا اب اللہ کہاں جانا؟ کہا یہ بازار میں جاؤ. بازار میں جو آخری دکان ہے نا, بولو بازار میں کون سی دکان؟ ہاں وہ جو آدمی ہے وہ تمہارے جنت کا پڑوسی. بولو وہ تمہارے جنت کا پڑوسی, بولو تمہارا رفیق, بولو تمہارے ساتھ آنے والا, بولو وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ملاقات کروں. اللہ نے کہا میری طرف سے پرمیشن ہے, جاؤ ملاقات کرو. حضرت موسیٰ ملاقات کرنے نہیں گئے, گھر گئے, نہائے دھوئے, اچھے کپڑے, خوشبو, اس لیے کہ کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا ساتھی. بولو کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا. حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کے گئے. اچھا وہ بازار میں گئے, آخری دکان پہ گئے تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. ایک آدمی ہے گوشت بیچ رہا ہے, کالا کالا ہے, لمبا چوڑا ہے, اور اتنی خراب زبان میں باتیں کرتا. اور کیا باتیں کرتا معلوم؟ اے چل تیرا پیسہ دے دے, پیسہ رکھ دے, اے تیرا سامان اٹھا لے, چل سامان اٹھا, اے چل تو تیرا پیسہ رکھ دے. اور پھر کسی کو یوں پکڑتا ہے, اے تیرا 2 دن کے پیسے باقی ہے, ابھی تک پیسے چکایا نہیں. حضرت موسیٰ تو چونک گئے, اللہ یہ لمبا چوڑا کالا کلوٹا, اور یہ تو پکڑتا ہے سب کو یوں کر کے. اللہ نے کہا یہی تیرا جنت کا ساتھی ہے. بتاؤ حضرت موسیٰ ملاقات کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا معلوم؟ اللہ ملاقات تو کروں گا لیکن یہ حالت میں ملاقات نہیں کروں گا. گئے گھر پہ گئے, پورا بھیس بدل دیا. بولو پورا بھیس. اور بالکل شام کے ٹائم دکان بند کرنے کا ٹائم, تب حضرت موسیٰ ایک مسافر کی طرح لکڑی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے وہ دکان بند ہو رہی ہے. بولو وہ دکان. اور وہ آدمی جا رہا ہے, وہ کالا کلوٹا لمبا چوڑا ہٹا کٹا, ہاتھ میں ٹھیلا لیے, وہ گھر کی طرف جا رہا. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے اور جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں غریب آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, میرے پاس رات کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, اگر تم میرے کو مہمان بنا لے آج کی رات. کس کو کہا؟ وہ کالے کلوٹے. وہ یوں مڑ کر کہتا ہے کیوں سفر کیوں کرتے ہو جب رات کا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ آج سفر میں آ گئے, رات کا انتظام نہیں, روٹی کا انتظام نہیں, ہم کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے, جاؤ اپنا کام کرو. حضرت موسیٰ کہتے میں تو صبح سے اس کی ایسی زبان دیکھ ہی رہا تھا اور ابھی بھی اس کی وہی زبان کھلی. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ کا احسان ہوئے گا, میرے کو 1 رات رکھ دو گے؟ تو اس نے دیکھا, کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, آج کی رات میرے گھر پہ آؤ, لیکن صبح میں چلے جانے کا, اور رات کا کھانا تھوڑا کھانے کا جو لمیٹڈ دے, صبح کھانے کی بات. حضرت موسیٰ نے کہا سب منظور ہے. حضرت موسیٰ کو تو یہ دیکھنا تھا یہ میرے جنت کا پڑوسی کیسا ہوگا. خیر ایک دنیا والوں آپ لوگ سن رہے ہو نا, ہاں وہ کالے کلوٹے آدمی, بولو آگے پیچھے کون؟ حضرت. اچھا گھر آیا, حضرت موسیٰ کہتے اللہ کی قسم اس کی زندگی باہر کی الگ تھی, اس کی گھر کی زندگی ٹوٹلی الگ تھی. یہ جیسے گھر میں گیا, حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا بستر پہ اس کی ماں پڑی ہے, اور پورے ماں کا پاخانہ سمجھتے ہو نا, پیشاب پاخانہ, چہرے سے یہ تھوک نکلا ہوا, اور ایسے ماں پڑی ہے. حضرت موسیٰ کہتے اس نے مجھے تو باہر بٹھا دیا, خود اندر گیا, اپنے ماں کا پیشاب اور پاخانہ اپنے ہاتھوں سے دھویا, اپنے ماں کا تھوک صاف کیا, پھر اپنی ماں کو یوں اٹھایا, لے گیا غسل خانے میں لے گیا, ماں کو نہلایا دھلایا, اور اس کے بعد ماں کو لا کے اپنے بستر پہ رکھا, سر پہ تیل لگایا, اور پھر ماں کو کیا کہا ماں کھانا لے کے آیا ہوں, بس تھوڑی دیر میں گرم کر کے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا, جیسا سوپ جیسا کھانا بنایا, اور ماں کو دھیرے دھیرے پلانے لگا. اور کیا کہتا معلوم؟ حضرت موسیٰ کہتے میری عقل حیران ہو گئی جب وہ کالا کلوٹ آدمی اپنی ماں کو کھانا کھلاتا, اور کیا کہتا ہے ماں کھا لے, میں صبح سے کھایا نہیں ہوں ماں, میں صبح سے پانی نہیں پیا ماں, اس لیے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا جب تک میری ماں پانی نہیں پیے گی میں بھی پانی نہیں پیوں گا, ماں کھانا نہیں کھائے گی میں بھی نہیں کھاؤں گا, ماں پی لے نہ پانی پی لے, ماں پانی پی لے. کہتے وہ 1 گھٹ ماں کو پلاتا تھا, اس کے بعد 1 گھٹ خود پی لیتا تھا, ماں کو پانی پلاتا تھا پھر خود پی لیتا تھا, اور اتنا خوش ہوتا تھا ماں تو نے پانی پیا تو میں نے پانی پیا, تو نے کھانا کھایا, ماں تو سو جا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. اور کہا ماں تو سو جا, سونے کے بعد اب ماں کو سلا رہا ہے. ارے بولو وہ آدمی ماں کو کیا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے میں نے کوئی بیٹا ایسا نہیں دیکھا جو ماں کو سلاتا ہو, کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے, کبھی ماں کے سر کو دباتا, اور کچھ بولتا ہے ماں سو جا نا, ماں سو جا, میں بہت تھکا ہوں ماں, تو سو جائے گی تو میں بھی سو جاؤں گا, میرا کھانا بھی باقی ہے ماں. اور ماں کچھ بول رہی ہے, ارے بولو ماں کچھ بول رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کچھ بول رہی. بس اسی وقت حضرت موسیٰ اندر آ گئے, اندر آ کر رو کر کہا دیکھ تو میرے کو کھانا نہیں کھلائے گا مت کھلانا, رات کو مجھے نہیں رکھے گا مت رکھنا, پھر مجھے یہ بتا تیری ماں ہے نا؟ تو وہ آدمی کہتا ہاں میری ماں ہے, اور میں روزانہ ماں کی اسی طرح خدمت کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول کیا رہی ہے.
ओ वो आदमी क्या बोलता है, अरे मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, समझ में ही नहीं आता, मैं माँ को मना करता हूँ कि मत बोल, फिर भी माँ रोज बोलती है, ए मेरा लड़का, मेरी माँ रोज बोलती है, ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा। तो तेरे पड़ोसी हजरत मूसा बनने वाले हैं। ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा, तेरे साथ में नबी मूसा होंगे। वो काला कलोटा आदमी कहता है अरे ये मेरी माँ है जो बोलती रहती है कि तू मूसा के साथ जाएगा। अरे मूसा तो अल्लाह के नबी है, वो तो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो आदमी रोने लगा तो हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह की कसम आज तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। बोलो बोलो, आज तेरी माँ की दुआ। और हजरत मूसा ने कहा, मैं मूसा हूँ, मूसा हूँ, और यही बोलने के लिए आया हूँ, मेरा जन्नत में पड़ोसी तू बनने वाला है। पहले मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक नहीं, अल्लाह ऐसे 100 पड़ोसी मेरे बना देवे जो माँ की इतनी खिदमत करते हैं। सुनना, वो क्या करता मालूम, वो जो काला कलोटा आदमी था ना, अपनी माँ को कहते हैं, माँ खुश हो जा, मूसा आ गए, मूसा आ गए, अपने घर में आ गए, और वो मुझे कहते हैं कि मैं जन्नत में पड़ोसी बनूंगा। माँ ने उसी वक्त आसमान की तरफ देखा और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारो, मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं बनता ना, हम लोग तावीज वाले मौलाना के पास जाते ना, अरे बोलो ना, और जाओ भाई, मैं कब मना करता भाई, जाते कि नहीं जाते तावीज वाले के पास। अच्छा, हमको कोई बहुत बड़ा मौलाना मिलता, हम मुलाकात करते, मौलाना मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मेरे लिए दुआ करना। कभी मौलाना मेरी दुकान नहीं चलती है, मौलाना दुआ करना मेरे लिए। अरे मौलाना को दुकान पे लेके आता है, दुआ करो। मैं कहता हूं मेरे प्यारो, हजारों की तावीजें पीछे होगी, हजारों मौलाना की दुआ पीछे होगी, माँ की दुआ ओवरटेक करके सबसे ज्यादा आगे होगी। बोलो भाई, माँ की दुआ। इसलिए मैं बात खत्म करूं, 2 काम करोगे। पहला काम फिर बोल दो भाई, मुस्तफा का दामन। नंबर 2 बोलो, माँ बाप की जवानों पकड़ो मत, अपने आप को बहुत होशियार मत समझो। वो माँ ने बहुत मेहनत से 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ ने 2 साल तक हमें दूध पिलाया। आज अजीब है इमरान बेटा, आज अजीब है, कितने जवानों को देखो माँ को गाली देता है, हाँ माँ को माँ की गाली देता है। अरे कितने हमारे कमीना आखिरी दर्जे का निकम्मा नालायक जवान है जो माँ को कहता है, माँ घर से निकल जा, मेरा घर है। हो तेरा घर है। बल्कि कितने तो ऐसे कमीने जो माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। कैसा वो हाथ होगा जो माँ पे उठता होगा, कैसी वो आंखें होगी जिससे माँ को डराता होगा, कैसी वो नहुसत वाली जबान होगी जिससे माँ को गाली देता होगा। आप बोलो तो एक हदीस सुनाओ, सुनाओ नहीं बोलो, एक हदीस सुनाओ, ये जितने जवान है सुन लो, ए जवानों में भी, आप भी सब सुन लो, जिनके माँ बाप जिंदा है सुन लो भाई, सुन लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह में अल्लाह फरिश्तों को पूछता है। अल्लाह को सब मालूम है, बोलो अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, वो जो लड़का है उसके माँ बाप उससे राजी है कि नहीं है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह वो लड़का, अरे उसके माँ बाप तो उससे बहुत राजी है। अल्लाह कहता, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, रोज इसके माँ बाप राजी होते रहेंगे, रोज मैं बच्चे के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोलता रहूंगा, रोजाना माँ बाप इससे राजी होंगे। अल्लाह ने कहा, मेरी कसम जन्नत के 2 दरवाजे खोलूंगा। और अगर अल्लाह किसी के बारे में पूछता है, वो जो लड़का, उसके माँ बाप, फरिश्ते आकर कहते हैं उसके माँ को निकाल दिया, बाप को धक्का दे दिया, माँ बाप उससे नाराज है। अल्लाह कहता है, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे, रोज सुबह में इसके 2 जहन्नम के दरवाजे खोलूंगा। और आपको अब एक बात बताऊं, ये हदीस सुनाने के बाद, एक सहाबी की माँ थी, बोलो एक सहाबी, 100 साल उम्र हुई, नहीं आप लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो कितनी उम्र हो गई। वो सहाबी थे, अरे वो सहाबी थे, बहुत ऊंचे थे, वो माँ की बहुत खिदमत करते थे, बहुत खिदमत। 100 साल के बाद एक दिन ऐसे ही माँ की खिदमत करते थे और माँ ने आंखों को बंद कर दिया। हमारी माँ भी, आपकी माँ भी, एक दिन आएगा, माँ ने आंखों को बंद कर दिया, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो सहाबी रोए हैं। अरे जब वो माँ का जनाजा उठा ना, अरे सहाबी, जब माँ 100 साल की होगी तो सहाबी भी तो बड़ी उम्र के होंगे ना, अरे बोलो ना, वो सहाबी बड़ी उम्र के होंगे ना। माँ की उम्र 100 साल, माँ का जनाजा जा रहा, वो सहाबी बड़ी उम्र के, लेकिन क्या कर रहे, जब माँ का जनाजा जा रहा है, लोग जनाजे के पीछे जा रहे, ये सहाबी आवाज देते, मेरी माँ आ जाना, ए मेरी माँ जनाजे में से उठ के आ जाना, ए मेरी माँ आ जाना। सबने इनको पकड़ा कि माँ अब नहीं आएगी, तो धड़ाम से जमीन पे गिरे और क्या जुमला कहा, मेरे को मालूम है माँ नहीं आएगी, मेरे को इसका गम नहीं कि मेरी माँ चली गई, गम इसका है अल्लाह ने मेरे जन्नत के दरवाजे को बंद कर दिया है, अल्लाह ने मेरे जन्नत के दरवाजे को बंद। मेरे दुनिया वालों, आपकी माँ होगी, आपके अब्बा होंगे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात आने वाली है, मैं करता हूं, आप भी करो, करोगे इंशाल्लाह, नहीं करोगे इंशाल्लाह। माँ से माफी मांगना बहुत आसान है, अरे बोलो माँ से माफी मांगना
जाओ जाओ माँ के पास जाओ। अरे माँ आपसे कितनी भी नाराज है, अरे भले माँ आपका घर छोड़ के किसी और के घर में गई है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, जाओ माँ के पास जाओ। देखो ऐसे माँ के पास चले जाओ, माँ के करीब बैठ जाओ, माँ के पाँव पे हाथ रखो और बोलो माँ को, बोलो माँ तेरे 4 बेटे ना माँ, उसमें सबसे बड़ा नालायक मैंने तुझे गाली दिया माँ, मैंने तुझे घर से निकाला माँ, लेकिन माँ मेरे को माफ कर देना, बड़ी रात आने वाली है माँ मेरे को माफ कर देना। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुमने भले माँ को घर से निकाला होगा, लेकिन वो माँ की ममता वाले हाथ, कांपते कांपते हाथ तुम्हारे सर पर आएंगे। जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया, जा जा बेटा माफ कर दिया। अल्लाह उस वक्त कहता है, ए फरिश्तों, माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत रखता, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये 2 काम के लिए कौन कौन तैयार हो रहे हैं भाई? नंबर 1 फिर बोलो मुस्तफा का दामन, नंबर 2 बोलो माँ बाप माफी, माफी पहले जाके माफी मांगो माँ बाप से। और ये मत बोलना मैं डॉक्टर, मैं आलिम, मैं वकील, मैं लॉयर, मैं बैरिस्टर। अरे मैं तो जब दुनिया में निकलता हूं तो लोग मेरे को सलाम करते हैं, हम तो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे। अरे मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, कितनी भी बड़ी कुर्सी पर चले जा, लेकिन तेरी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे ही मिलेगी। तेरे जन्नत का दरवाजा तो तेरा बूढ़ा बाप ही होगा। और जो आज तेरे को कमाल मिला ना, तेरा अपना कमाल नहीं, वो माँ की दुआ कभी निकल गई कि अल्लाह ने तुझे कुर्सी पर बिठा दिया है। इसलिए दूसरे काम के लिए तैयार हो, बोलो भाई सब तैयार हो इंशाअल्लाह। अब मैं आखिरी काम के लिए, इसलिए कि मैं वादा करता हूं, ए भाई शाबान महीना है, नबी का महीना है, मुस्तफा का महीना, ए दुनिया वालों में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर वादा करता हूं, 3 काम कर लो, ये महल्ले में जमा हो, कल जन्नत में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है 3 काम के लिए? 2 काम तो बता दिए, पहला काम साथ में बोल दो ना भाई, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने आवारागर्दी से मना किया है, मना किया है ना? करोगे? चोरी नहीं, दारू नहीं, जुआ अभी तो मालूम नहीं क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आता कितने लोग वो क्या खाते हो, बहुत अजीब स्टाइल में खाता। पहले तो ऐसा खाता जैसा शरबत की बोतल, यूं पूरी का खोलेगा, बोले सही है नहीं? अच्छा फिर ये मुंह क्या हो जाता है मालूम है? वो गुटखा तो भाई हराम है, हराम मखरू है। अरे हमारे नबी ने मना किया है। अब बल्कि नबी ने क्या मना किया? अरे मेरे दोस्तों, पूरी हुकूमत कहती है कि ये गलत है, लेकिन क्या करेगा मालूम? वो खाता और इतना अकड़ अकड़ के खाएगा, ऐसा लगेगा हाँ इसका पेट नहीं, हाँ कोई हिमालय पहाड़ है, सब हजम करके जाता है। लेकिन फिर मुंह छोटा हो जाएगा ना, फिर खाने का तरीका बदलेगा, फिर एक हाथ से दरवाजा खोलने का, दूसरे हाथ से अंदर जाने का। और फिर क्या होता मालूम? फिर भी कमीना छोड़ता नहीं है और खाया जाता। फिर इतना मुंह हो गया, बोलता नहीं। डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर 2-4 टेस्ट करा के बोलता लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तब रोता है, ए मौलाना के पास तावीज लेके आना, ए मेरी बीवी भी रोती है, ए मेरे छोटे बच्चे भी बहुत छोटे, मैं मर जाऊंगा, मेरे को कैंसर हो गया। तो मेरे पास ऐसे तावीज वाले आते, मैं कहता हूँ क्या हुआ? कहा कैंसर हो गया। मैंने कहा अभी तक को तावीज लेना, जब ठोसता था तब कहाँ गया था? जब ठोस रहा था। अरे मेरे दोस्तों, ये शराब हराम है, दारू हराम है, ये नशे की चीज हराम है, ये सिगरेट, ये गुटखा। इस सिगरेट की भी बहुत आदत है ना आपकी दुनिया में, मेरे को नहीं मालूम है। सिगरेट बीड़ी मेरे को तो इतना अजब पाला पड़ा, हाँ मौलाना मेरे को इतना अजब पाला पड़ा। मैं एक मरतबा जन्नत पे बयान कर रहा था। किस पे बयान? यानी जोर से बोलो ना, किस पे बयान कर रहा था? अभी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, टाइम खत्म हो गया मेरा। मैं किस पे बयान कर रहा था? ये दुनिया वाले ने तो बहुत मेरे ऊपर शफकत का मामला किया। कौन लेने, किसको लेने के लिए भेजा मेरे को? कारी आजम को भेजा ना मेरे को लेने। हाँ मेरे को लेने के लिए वो कारी आजम आया, उसी को रास्ता नहीं मालूम, पूरा दुनिया घुमाया मेरे को। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। हाँ मैं कितने बजे? 8 बजे से दुनिया घूम रहा हूँ, 8 से 8:30 बजे तक। और क्या बोले मालूम? अभी आएगा, अभी आएगा। न पानी न चाय, सीधे जाके यहाँ कुर्सी पे बिठा दिया। ये तो अच्छा, ये मौलाना क्या नाम आपका? मोहम्मद आदिल बेटे ने पानी पिलाया, बाकी पानी भी यहाँ नसीब नहीं होता भाई। लेकिन मेरे प्यारो, आपने एक पैगंबर का नाम सुना हो तो हाँ कहना। हम सब ने एक पैगंबर का नाम सुना है, सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोलो सुना है सबने? जी सबने सुना। आवाज से बोले ना। मूसा इतना दूर दूर बिठाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। आइंदा से ऐसा मत करना भाई, करीब करीब बिठाना, करीब करीब बैठोगे ना इंशाअल्लाह। मैं आपको देखूं, आप मेरे को देखे। साथ में बोलो ना, आपने नबी का नाम सुना, बोलो कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा ये बताओ, हजरत मूसा वो पहाड़ पर जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह से। आवाज से बोलो, पहाड़ पर जाते थे। पहाड़ का नाम कोहे तूर। बोलो पहाड़ का नाम कोहे तूर। कोह के माने पहाड़, तूर पहाड़ का नाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहाड़ पर जाते थे, और पूरा मजमा ताजपुर वाले सुभान अल्लाह कहना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर जाते थे और अल्लाह से बात करते थे, खुद अल्लाह फरमाते मैं
میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہو۔ اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو۔ بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار پیار والی باتیں کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آ جاؤ اللہ کتنے بڑے ہیں، سب کو سننا ہے نا پہلی بات، پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی آواز بڑھا دے، پھر اس کے بعد نہ گھٹائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی، سب غور سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے۔ بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کر آدھی رات، سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ جاؤ گھر جاؤ۔ اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو، بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو، گھر جا کے سو جاؤ، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ، نہیں اللہ مجھے نہیں جانا، اللہ مجھے نہیں جانا، اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا، اللہ اتنا اچھا لگتا۔ اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام، اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے سوئے، اللہ سونے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو، تم پیغمبر ہو، انسان ہو، جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ، بہت تھکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا، اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے، ارے ہم کو بہت اچھا لگتا، ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا، ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا۔ تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا، اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہے نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں، ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا۔ اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے؟ کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا، اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے، بولو میں بھی، ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا، تم بھی نہیں سو گے، فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا برتن، پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ، اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا، یہ تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے۔ اے میرے پیارو
ساتھ میں بولنا. اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو, تڑپ رہا ہو, چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو, اور صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کے آدھی رات. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں, انسان ہے, ایسے کھڑے ہیں. وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے, ہاتھ میں کٹورا ہے, کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے, اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا. ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو. جیسے آپ لوگ بیٹھے, ابھی گرمی ہے, بہت گرمی ہے, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو, اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی چلتا ہو, بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا, میں تو وہاں سورت میں رہتا نا, گجرات میں, تو جب جمعہ کی نماز پڑھا تھا, خطبہ دیتا, ہاں, اور بیان کرتا, پورا پسینہ پسینہ میں شرابور ہو جاتا, تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا, وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں, ٹھنڈی ہوا کھانا ہے. تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے, تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے, اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا, بولو سبحان اللہ, وہ ٹھنڈی. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے کھڑے, ایسے کھڑے گئے, اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی. میری طرف دیکھنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا, آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے, اور ہاتھ, جیسا ہاتھ نیچے ہوا, وہ کٹورا پہاڑ سے گرا, ٹوٹ گیا. بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے گئے, فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر, کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا, اللہ بہت تھوڑا سویا, صرف ایک جھونکا آیا, بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ, اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا اللہ, وہ دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی, اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ صحیح ہے, میں انسان ہوں, مجھے نیند آ رہی ہے اللہ, اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, چلے جاؤ, انسان ہو, جاؤ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے, پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر, سب کرنے دھرنے والا اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے, اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا, اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی. کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا, سو جاؤں گا, لیکن آپ میرے اللہ ہے, آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے, آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں, اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں. بولو نا اللہ سوتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا, تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما اللہ تعالیٰ, یا رب اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا, جواب تو دے دیا. بولو جواب تو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, بولو سبحان اللہ, میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا, لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان, اللہ کی عظمت, کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے, مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا
قرآن اے ابئی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابئی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔